सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट होता है वकअय्यिन मिन नबिय्यिन वो क़ातला खाना है माअहू वो खाना है। रिब्बियून कसीर। और इन हकाइक को समझने की कोशिश करो, याद रखो कि कितने ही नबी गुजर चुके हैं जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वालों ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए जंग की, तो अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उठी पेश आई उनसे ना तो वो पस्त हिम्मत हुए, ना उन्होंने कमजोरी दिखाई और ना दुश्मनों के आगे सपट डाली। यानी मुसलमानों को, ये पीछे आपने देखा कि जंग ओहद पे जो मुसलमानों को शिकस्त हुई उससे मुसलमान बहुत हौसला हार गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से तुम पर आया। और देखो कोई बात नहीं, बहुत सारे पीछे हिस्ट्री गुजर चुकी है कि जब किसी कौम ने कमजोरी दिखाई तो अल्लाह ताला ने फिर उनको, जाहिर बात है, उसके नताइज का बदला भी उनको दिया। उनसे ना उन्होंने कमजोरी दिखाई, ना दुश्मनों के आगे सपट डाली, बल्कि हर हाल में साबित कदम रहे। और अल्लाह ऐसे ही साबित कदम रहने वालों को पसंद करता है। उनकी दुआ बस यही रही कि परवरदिगार हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, अपने मामलात में जो कुछ ज्यादती हमसे हुई उसे माफ कर दे, हमारे कदम जमा दे और इन मुनकिर लोगों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया का सिला भी दिया और आखिरत का भी अच्छा सिला दिया। ये कानून हम कुरान मजीद से पढ़ चुके हैं कि जो कौम बेहतरीन कौम साबित होती है दुनिया के अंदर, माली लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, अल्लाह ताला उस पर अपना करम करते हैं। यही जो खूबी से अमल करने वाले हैं, अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो खूबी से अमल करने वाले हैं। ईमान वालों, अगर इन मुनकरों की बात मानोगे तो वो तुम्हें उल्टे पैर फेर कर रहेंगे और तुम नामुराद हो जाओगे। ये लोग नहीं बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और उसी की मदद सबसे बेहतर है। तुम देखोगे इन मुनकरों के दिलों में अब हम तुम्हारा रोब डाल देंगे, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के साथ उन चीजों को शरीक ठहराया जिनके हक में अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं। अक्सर आप लोगों का ये सवाल होता है और हमारी सीमा जी का भी ये सवाल होता है कि हम जब हिंदुस्तान जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें कहते हैं कि तुम हमें कहते हैं हो कि हम बुतों की इबादत करते हैं, तो हम भी तो जो है वो हजर अस्वद को हाथ लगाते हैं और चूमते हैं और बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। तो देखिए कुरान मजीद की ये आयत आपने उनको रेफरेंस के तौर पर पेश करनी है कि आपने इबादत का वो तरीका इख्तियार करना है जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद कहा। आप अपने तौर पर इबादत का कोई तरीका नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने ये कहा कि अल्लाह के साथ इन चीजों को शरीक ठहराया जिनके हक में उसने कोई सनद नहीं उतारी। तो आप जब हजर अस्वद को चूमते हैं या हाथ लगाते हैं या बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं या सफा और मरवा की सही करते हैं, तो इसका हुक्म आपको अल्लाह ने दिया, किसी इंसान ने नहीं दिया। तो हम में और दूसरे जो लोग हैं उनके अंदर फर्क ये है कि वो खुद साख्ता इबादत करते हैं और हमें अल्लाह ये तौफीक दे कि जिस तरह अल्लाह राजी हो हम वैसे ही करें। अल्लाह ने अपनी मदद का जो वादा तुमसे किया तो ये उस वक्त उसने पूरा कर दिया जब तुम अल्लाह की इजाजत से दुश्मनों को तहे तेग कर रहे थे, यहाँ तक कि खुद तुमने कमजोरी दिखाई और हुक्म की तामील में एक दूसरे से इख्तलाफ किया और पैगंबर की नाफरमानी की, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसके तुम आरज़ूमंद थे। कल मैंने आपको बताया था कि जंग ओहद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फतह हो या शिकस्त हो, ए मुसलमानों तुमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। तो वो जब लश्कर कुरैश का भागा, उनको शिकस्त मिली, तो मुसलमान अपना असलहा उतार कर माल गनीमत लूटने में लग गए। अल्लाह ताला, जाहिर बात है कि कौमों को अगर वो इनाम देता है उनकी फर्माबरदारी पर तो उनकी नाफरमानी पे सजा भी देता है। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो फिर अल्लाह ने भी उनको सजा दी मुसलमानों को। तो इससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि आपने कभी ये नहीं सोचना कि दूसरों का लगाया हुआ फल हमें मिलेगा। दूसरों का लगाया हुआ फल सिर्फ आपको उस वक्त मिलेगा जब आपका कोई रोल होगा। तो आपको स्ट्रगल करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको तगोदो करनी है। और अल्लाह ताला ने ये कहा
अल्लाह ने अपनी मदद का जो वादा तुमसे किया तो उस वक्त उसने पूरा कर दिया, जब तुम अल्लाह की इजाजत से उनको तहे तय कर रहे थे, यहाँ तक कि खुद तुमने कमजोरी दिखाई और हुक्म की तामील में एक दूसरे से इख्तलाफ किया और पैगंबर की नाफरमानी की, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसके तुम आरज़ू मनते। ये हकीकत है कि तुम में कुछ दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत के, चुनाचे अल्लाह ने इस फतह के बाद तुम्हारा रुख उससे फेर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइशें करे, इसलिए कि जो लोग दुनिया के तालिब हैं वो तुम पर झपट कर अलग हो जाएंगे। और हक ये है कि उसने तुम इस पर भी तुमको माफ किया, और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ी अनायत करने वाला है। तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने तुमको माफ कर दिया। तुमने माफी मांगी तो अल्लाह ताला ने तुमको माफ कर दिया। प्लीज प्लीज माइक बंद कर दें। और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ी इनायत फरमाने वाला है। याद करो जब तुम भागे जा रहे थे और मुड़कर भी नहीं देख रहे थे, अल्लाह का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पीछे से आवाजें दे रहे थे कि रुको रुको, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम छोड़कर मैदान ना जाओ। और तुम्हारे ही लोगों की एक जमात तुम्हें पुकार रही थी जो उनके साथ खड़ी थी, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया। इसलिए किस इम्तिहान से गुजरने के बाद आइंदा किसी चीज के हाथ से जाने और किसी मुसीबत के आने पर तुम रंजीदा खातर न हुआ। हमने क्या कहा था, खातिर का क्या मतलब होता है? खातिर का क्या मतलब होता है हमने क्या बताया था, उस दिन पढ़ा था। रंजीदा खातिर का क्या मतलब है? खातिर, खातिर का मतलब होता है दिल। दिल। पर्शियन में खातिर का मतलब होता है दिल, यानी दिल। तुम्हारा दिल दुखी ना हो। याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। उसके गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम पर इत्मीनान नाज़िल फरमाया, एक ऐसी नींद की सूरत में जो तुमसे कुछ लोगों पर छाई रही, और कुछ वो थे जिन्हें अपनी जानों की पड़ी रही। इतना खौफनाक हमला किया था खालिद बिन वलीद ने, इतना खौफ तारी हो गया था मुसलमानों के ऊपर कि कुछ जो पक्के मुसलमान थे उनको तो रात को नींद आ गई, वो नींद के सुकून से इत्मीनान में आ गए। लेकिन कुछ लोगों को इतना डर पड़ा हुआ था कि दोबारा कहीं दुश्मन का लश्कर हमारे ऊपर ना आन पड़े। तो ये बात याद रखिए, जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। और जब आप अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं तो फिर सजा भी मिलती है। कुछ वो थे जिन्होंने अपनी जानों की पड़ी थी, वो खुदा के मुतल्लिक बिल्कुल खिलाफ हकीकत जाहलियत के गुमानों में मुब्तला रहे थे। वो कह रहे थे कि इन मामलात में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कह दो तमाम मामलात अल्लाह के इख्तियार में है, वो अपने दिलों में जो कुछ छुपाए हुए हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं कि इस मामले में हमारा कोई दखल होता तो हम यहाँ से मारे ना जाते। कह दो अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनके लिए कत्ल होना या मरना खुदा ने लिखा था वो अपनी कत्ल गाहों तक पहुंच कर रहते। लिहाजा इस बात को एक मर्तबा फिर अच्छी तरह समझ लो कि ये महज इसलिए हुआ कि अल्लाह तुम्हें अलग अलग करे, और इसलिए कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ छुपा है उसको परखे, और इसलिए कि तुम्हारे दिलों के कोट छांट कर दर दे। ये हकीकत ये है कि अल्लाह दिलों की बातें जानता है। तुम में से वो लोग दोनों ग्रोहों की मुठभेड़ के दिन फेर गए थे। उनकी इस लग्जिश का सबब ये था कि इनके बाज करतूतों की शामत से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए, तहम अल्लाह ने इन्हें माफ किया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा ही बुर्दबार तहम्मुल मिजाज है। यानी मुसलमानों तुम्हारी गलती ये हुई, देखो खुदा ने फिर भी तुमको माफ कर दिया, अब आइंदा ऐसा ना हो। ईमान वालों, इन लोगों की तरह ना हो जाओ जो मुनकर हैं, जिनके करीबी रिश्तेदार कभी सफर पर जाते हैं या किसी जंग के लिए निकलते हैं और उनको मौत आ जाती है तो उनके बारे में कहते हैं कि ये हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते। देखिए, अल्लाह ताला जब हमारे अजीजों को लेकर जाता है तो हमारे दिल पर जो बीतती है वो हम ही जानते हैं। ठीक है ना? शफीक बाप, शफीक बेटा, शफीक शोहर, शफीक बहन, हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होता तो बच जाता, ऐसा होता तो बच जाता। हम में से हर एक का टाइम लिखा हुआ है। मैं एक वीडियो देख रही थी कि वो जो हमारे अमेरिका में कुछ साइंसदान जो हैं वो एक बंदे को शीशे के कमरे में पैक करके, जो अपनी मौत के आखिर मरहले में था, उसको रखते हैं और सारी ट्यूबें और सारा वो रखते हैं। लेकिन जो वक्त उसका आता है
तो वो उस वक्त उसकी रूह परवास चढ़ जाती है। इसके बारे में माइकल जैक्सन के बारे में मैंने पढ़ा एक जगह कि ये इतना अपना हेल्थ कॉन्शियस था कि इसने हर वक्त अपने पास डॉक्टरों की टीम रहती थी। वेल ऑफ था, हर जगह डॉक्टर, ब्लड प्रेशर का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, जो जो कुछ भी, स्किन का डॉक्टर। लेकिन देखा आपने कि वो कितनी छोटी उम्र में इन सारे डॉक्टरों की मौजूदगी में वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो दिल में अल्लाह ताला की ये बात रखे कि कुल्लो मन अलैहा फान, जमीन पर जो कोई भी है सबको मरना है। ठीक है, बस अपने दिल को इस बात की तसल्ली दें कि या अल्लाह उसकी, अल्लाह मियाँ ऊंचे दर्जों में उसको जन्नत में जगह दे, उसके अमाल नेक हो, वो कामयाब हो जाए। और हमने भी उनके पास जाना है, हमने भी जाना है, कितना भी हम परेशान हो, लेकिन ये टाइम, ये फासला बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हमने जाना है। बस दुआ करें कि ऐसे अमाल हो कि हम भी उनके साथ जाकर, उनके साथ हम एक जगह पर रहें। हमने देखा पिछले दिनों आगा जान, मेरे बहनोई, ताहिरा बाजी के मियाँ, एक और हमारी फ्रेंड है शादिया, बहुत दुखी, बहुत अपसेट, बहुत डिप्रेशन। लेकिन अपने दिल को ये समझाएं कि देखिए ये अल्लाह का कानून है। बड़े बड़े बादशाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात आप सुने ना, कि जो जिनों को काबू करते थे, जो अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें उनको दी थी। तो क्या हुआ कि जब वो एक महल बनवा रहे थे जिनों से और सामने बैठ के देख रहे थे, तो पता नहीं कब की उनकी वफात हो चुकी थी और जिन्हों को पता भी नहीं था। फिर जब उनकी छड़ी गिरी, जिस छड़ी पर वो सहारा लिए बैठे थे, वो छड़ी गिरी, तो हजरत सुलेमान की बॉडी भी नीचे गिर गई। तो उन्होंने ये जाना कि देखो, हम समझते थे कि हम गैब का इल्म जानते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि रोजाना कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि हम आखरत की तरफ सफर कर रहे हैं। हम सब एक लाइन में लगे हुए हैं, कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है। बस दुआ ये करें कि अल्लाह जाने वालों को भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप में, अपने शौहरों के साथ बिल्कुल खुश खुर्रम एक दूसरे को मुबारकबादें देते हुए जो है वो इस दुनिया से जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अल्लाह हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक बंद कर दिया करें, बहुत डिस्टर्बेंस हो, प्लीज। तो ये बात है, ईमान वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो मुनकर है और जिनके आइज़ा व अकरबा कभी सफर पर जाते हैं या जिन किसी जंग के लिए निकलते हैं तो उनको मौत आ जाती है, तो उनके बारे में वो कहते हैं कि हमारे पास होते तो न मरते, न कत्ल होते। ये इसलिए कि अल्लाह इस चीज को उनके दिलों की हसरत बना देगा। वरना हकीकत ये है कि अल्लाह ही जिंदगी देता है और अल्लाह ही मारता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह की निगाहों में है। और नाज़िबा जी, आपकी बहुत, आपके माइक से आवाज आ रही है, काइंडली बंद कर दीजिए माइक। बच्चों की आवाज बहुत आ रही है। आप, आपका ही वो पॉइंट आउट हो रहा है कि आपके घर में कोई बच्चे हैं। और इस पर मजीद ये कि तुम अल्लाह के राह में मारे जाओगे या मरोगे तो अल्लाह की जो बख्शिश और रहमत तुम्हें हासिल होगी वो इससे कहीं बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं। ये भी कि तुम मरो या मारे जाओ, तुम सिमट कर जाना है बहरहाल अल्लाह की तरफ है। तो ये इस अल्लाह की अनायत है कि तुम इनके लिए बड़े नरम खूब वाक़े हुए हो। ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम सख्त तबीयत के होते तो ये सब तुम्हारे पास से मुंतशिर हो जाते। इसलिए कि इनसे दरगुजर करो, इनके लिए मगफरत चाहो, मामलात में इनसे मशवरा लेते रहो। फिर जब फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, इसलिए कि अल्लाह को वही लोग पसंद हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। ईमान वालों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई तुम पर गलबा नहीं पा सकता, और तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ये समझते हैं कि इस जंग के बाहर निकलकर पैगंबर ने इनके साथ बुरा किया,
ہرگز نہیں، کسی پیغمبر کی شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی بدخواہی کے ساتھ حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے اور ان لوگوں کی طرح ہو جائے جو خدا کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر خود ہی انہی میں سے رسول بھیجا. اللہ کا ایک قانون اور جان لے میری بہنوں، جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا ہوتا ہے وہ اسی قوم کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے اعمال، اس کی زبان قوم کو پتہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے. اسی طرح بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جو اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کے لیے اس کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اور ہاں، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت تم نے ان کو پہنچائی تھی، تو کیا یہ بات تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر، یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی شامت تھی. بار بار وہ کہتے نا، جنگ بدر میں تو مسلمانوں نے بہت نقصان کیا تھا قریش کا. ان کی ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی، کوئی باقی نہیں بچا تھا سوائے ابو سفیان کے. تو اب احد میں تم نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے تو تمہیں بہت کم نقصان پہنچایا ہے. وہاں تو ان کو تو بڑا نقصان پہنچا، اور یہ جو تمہیں شکست ملی ہے نا، یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ملی. تم نے ایسے کام کیوں کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں کی؟ اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور مزید یہ کہ جب دونوں فوجیں بھڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی اللہ کی اجازت سے آئی، اور اس لیے کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی جو ابتدا سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے. وہی کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی حفاظت کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ منافقین کی بات ہے جو ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تو کرتے تھے لیکن پھر اس کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے. اور اس سے جو چھپائے ہوئے تھے وہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے. کہہ دو کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے. ان سے کہہ دو کہ اچھا اب اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو. وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں. انہیں روزی مل رہی ہے. اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں انہیں عنایت کیا اس پر وہ بڑے خوش ہیں، اور اپنے پیچھے آنے والے جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس ابدی بادشاہت میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم زدہ. جنت میں جو اب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آپ سب لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی خوشیاں دے گا. یہاں کی خوشیاں تو چند روز کی ہوتی ہیں نا، غم زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے بہترین انسان بنے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کے فضل و کرم سے نوازے گا. اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت، اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا. ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کی بات دی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے خدا سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ وہ ہے جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے تو اس سے ڈرو. تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے. اور سب وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے. ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اللہ کی خوشنودی کے طالب گار بنے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے. اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا ہے، سو ان سے مت ڈرو. اگر تم سچے مومن ہو تو صرف اپنے اللہ سے ڈرو. اور تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ بنے جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں. یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے.
اللہ चाहता है कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा ना रहे। ये मुजरिम हैं, इनके लिए वहां से एक बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ये ढील जो हम इनको दे रहे हैं, इनको मुनकर अपने हक में हरगिज कोई बेहतरी की चीज ना समझे। इन्हें मालूम होना चाहिए कि इनको ये ढील हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि अपने गुनाहों में कुछ और इजाफा कर लें, और इसके बाद इन्हें हमारे ही पास आना है, और वहां एक सख्त जलील करने वाली सजा इनकी मुंतजिर है। इस जंग के मौका पर जो आजमाइश पेश आई, ये उसको उस वक्त नहीं समझ रहे। इन्हें बताओ कि अल्लाह ये नहीं कर सकता कि नापाक को पाक से अलग किए बगैर मुसलमानों को इसी तरह छोड़ दे जिस तरह तुमने, और ना ये तरीका इख्तियार किया कि तुम्हें गैब पर मुत्तले करे। थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह अपने पैगंबरों को जो चाहता है वो देता है, लेकिन अल्लाह ताला कभी किसी इंसान को पूरे गैब का इल्म नहीं देता। और इनके दिलों की हालत जानकर तुम इन्हें अलग अलग कर लो। अल्लाह का तरीका ये है कि इसके लिए वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब करता है, फिर उनकी जद्दोजहद में ऐसी आजमाइशें बर्पा करता है कि खोटे और खरे सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, जान लो कि अगर तुम ईमान और तकवा इख्तियार करोगे तुम्हारे लिए बहुत बेहतर अजर है। इनमें से जो लोग उस चीज में बखल करते हैं जो अल्लाह ही ने अपने फजल से ने अता फरमाई है, वो हरगिज ख्याल ना करें कि इनके लिए बेहतर है। नहीं, इनके लिए हक में बहुत बुरा है। इन्हें मालूम होना चाहिए जिस चीज पर इन्होंने कंजूसी की, क़यामत के दिन अनकरीब उसका बोझ इनके गर्दनों पे डाला जाएगा। और मालूम होना चाहिए कि जमीन और आसमान की मीरास अल्लाह ही के लिए है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे जानता है। अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है और हम गनी हैं। इनकी ये बातें हम लिख रखेंगे, और इनका पैगंबर को नाहक कत्ल करना भी हमने लिख रखा है। और फैसले के दिन उनसे कहेंगे, अब चखो आग का अजाब। अब चखो आग का अजाब, ये उसका बदला है जो तुमने अपने हाथों से आगे भेजा। इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों पर जरा भी जुल्म करने वाला नहीं। ये लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमें ये हिदायत कर रखी है कि हम किसी रसूल की बात उस वक्त तक न माने जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी पेश ना करे जिसे आसमान से उतर कर आग खा ले, इनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत सारे रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए, और वो निशानी भी लेकर आए जिसके लिए तुम कह रहे थे, फिर तुमने उनको क्यों कत्ल किया? बनी इसराइल, तुम अपने रसूलों को क्यों कत्ल करते थे अगर तुम सच्चे हो? इसलिए ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हें जुठलाते हैं, इसमें हैरानगी की क्या बात है? बहुत से रसूल तुमसे पहले इसी तरह इन्होंने इनकार किया, जो खुली निशानियां, सहीफे, रोशन किताबें लेकर आए। तुम इंतजार करो, ये भी इंतजार करे, और हर जान को मौत का मजा चखना है, और तुमको पूरा पूरा बदला तो क़यामत के दिन ही मिलेगा। फिर जो दोजख से बचा लिया जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वही कामयाब होगा। और ये दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। यानी क्या है? एक ऐसा है कि जैसे पानी का एक बुलबुला, आप सर्फ डालते हैं, हिलाते हैं, एक दो बुलबुले ऊपर को उठ जाते हैं, मगर उनकी कोई हकीकत नहीं होती, और जल्दी वो बुलबुले बह जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये दुनिया की जिंदगी एक बुलबुला है। इसको हम बुलबुला हरगिज ना कहते अगर इंसान हमेशा जीते, अपनी कामयाबियों पर नाजा रहते, अपनी कामयाबियों को एंजॉय करते। लेकिन हम ये देखते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी के पीक पर होता है, बच्चे होते हैं, नवासे नवासियां होते हैं, पोते पोतियां होते हैं, बड़े मजे कर रहा होता है, लेकिन एन वो वक्त आ जाता है जब अल्लाह ताला ने उसको लेकर जाना है। ईमान वालों, तुम्हारे जान और माल में जो आजमाइश आनी है वो तो आनी है, और उन लोगों की तरफ से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों की तरफ से जिन्होंने शिरक किया, तुम्हें बहुत सी तकलीफ से बातें सुननी पड़ेंगी। अलबत्ता अगर तुम साबित कदम रहे, तुमने तकवा इख्तियार किया, तो खुदा की तुम्हारी मददगार करेगा। इसलिए कि यही वो काम है कि जिसके लिए जरूरी करार दिए गए, और इन लोगों को जिन्हें किताब दी गई उनका अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम लोगों के सामने इस किताब को लाजमी बयान करो, इसे हरगिज ना छुपाना। फिर उन्होंने इसे पसे पुस्त डाल दिया और इसके बदले में बहुत थोड़ी कीमत ले ली। तो क्या ही बुरी है वो चीज जिसे ये खरीद कर लाए हैं। तुम उन लोगों को हरगिज अजाब से बरी ना समझो जो अपनी इन करतूतों पर मगन है, और ऐसे कामों में अपनी तारीफ चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किए, बल्कि इनके लिए दर्दनाक सजा है, वो उनसे भाग कर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए कि जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह के लिए है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये अकल के अंधे हैं, इसलिए पैगंबर ये ईमान लाने के लिए निशानी मांगते हैं। वरना हकीकत यह है कि जमीन और आसमान के बनाने, दिन और रात के बारी बारी आने, और उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो बसीरत रखने वाले हैं।
یعنی کائنات کے اندر ایک عقلمند انسان جب غور کرتا ہے، اور عقلمند کی بات بھی چھوڑے، انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو سسٹم ہے یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ ضرور اس کے پیچھے کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے کہ مجھ جیسے وجود کو اتنا زبردست اللہ نے بنایا۔ تصور کیجئے وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی اپنے عزم کی خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ اگر نہیں ہے، کسی کی زبان آواز پیدا نہیں کر رہی، ان سے پوچھیں کہ یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ جسم دے کر اور یہ صحت دے کر، ورنہ ان لوگوں کے پاس جائیں بیچارے، خدا نہ کرے اللہ سب کو صحت دے جو کسی معذوری میں ہوتے ہیں، ان کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پاگلو، تم پوری کائنات نشانیوں سے بھری پڑی ہے، اب تم کس اور نشانی کا مطالبہ کرتے ہو؟ تب بھی ان کے مطالبوں پر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، لیکن ایک عقل مند انسان جو ہے وہ، جسے میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ یہ کہتے ہیں اپنے وجود کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، سمندروں کو بہتے ہوئے دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑوں کے اندر جو خدا نے ذخیرے رکھے ہیں تمہارے لیے، بتاؤ کہ کوئی وہ بغیر پلاننگ کے بن گیا سارا کچھ، بغیر کسی اللہ کے سسٹم کے بن گیا سارا کچھ؟ تمہاری گھر میں اگر بیوی یہ کہے کہ ہانڈی خود بخود بن گئی، سالن خود بخود بن گیا 1-2 کلو کا، تو آپ کہیں گے کہ میری بیوی تو آج چکرا گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، خود سالن بن سکتا ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات، جو اتنی آرگنائزڈ کائنات ہے، یہ اتنا زبردست سسٹم ہے اس کا، ہر چیز کا آپ یہ دیکھیں کہ جو سبزیاں، یہ پھل اور یہ چیزیں جو آپ روزمرہ اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں، یہ خدا کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ بہرحال اللہ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر تم سے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت رکھنے والے ہیں۔ ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے رہتے ہیں، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے، زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے ہیں، ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے بے مقصد نہیں بنایا، تو اسے پاک ہے کہ بے مقصد کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کو وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنا ایمان پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مالک، ہماری جو ہے نا برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دینا۔ پروردگار، اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تم نے ہم سے کیے وہ ہمارے لیے پورے کر دے، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول کی کہ مرد ہو یا عورت، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم سب آپس میں ایک ہی جیسے ہو، لہٰذا جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے گناہوں میں ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے، بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے، اے پیغمبر تمہارا تھوڑا سا کرم ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ ان کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ان سے پہلی مہمان نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلا قدم جو تم جنت میں رکھو گے، عظیم الشان طریقے سے تمہارا استقبال کیا جائے، عظیم الشان طریقے سے جنت کو تمہارے لیے آراستہ پہ راستہ کیا جائے گا۔ ہیرے جواہرات کے فرنیچر، سونے اور چاندی کے فرنیچر تمہاری رہائش گاہوں میں سجائے جائیں گے، اور آگے پیچھے ملازم تمہیں تمہاری خدمت اور تمہاری میزبانی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ابتدائی میزبانی ہوگی، اس کے بعد ہر لمحہ، ہر وقت خدا کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور ہر وقت اللہ نے جیسے سورہ رحمان کے اندر کہا کہ ہر روز جو ہے اللہ ایک نئی شان کے ساتھ نمودار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جو مہمان نوازی ہے، اور وہ بھی ہر روز ایک نئی طرز کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ میاں ایک ہی طرح کی چیزوں سے ہم بور ہو گئے،
نان مسلم اور ہمارے درمیان جو لوگ مسلمان ہو کر اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ساری رونق تو جنت میں ہوگی، دوزخ میں ہوگی ساری، جو دوزخ میں ہوگی، جنت تو بے رونق ہوگا، اس میں تو مولوی ہوں گے بڑی بڑی داڑھیوں والے۔ تو یہ مذاق کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ جب آپ کو ملے گی نہیں نا، جب کسی کوئی محروم کر دیا جائے گا تو تب اس کو پتا چلے گا کہ وہ کس نعمت سے محروم ہوا۔ تو خدا کے دین اور خدا کے بیان کو کبھی بھی مذاق میں نہ لیں، کبھی بھی اللہ میں کہتے ہیں کہ خدا کی کرامتوں کو اور کبھی بھی خدا کی دین کو مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست شان والی ذات ہے۔ ان وفاداروں سے اہل کتاب بھی خالی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ان اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر جو ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب اٹھانے میں، حساب کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ آخر میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو، اپنے حریفوں کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ ہماری سورہ معاہدہ بھی مکمل ہو گئی، اب ہماری سورہ نساء، سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، اب ہماری سورہ نساء شروع ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارا شبانہ ٹوٹل کتنا ہو گیا ہمارا؟ باجی 1 پاؤ سے زیادہ ہوئے۔ ٹوٹل کتنا ہوا ہمارا؟ یعنی کہ تھوڑی دیر بعد 3 سپارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی وہ ہو جائیں گے 3 سورہ سپارے نساء پورے۔ کا مطلب ہوتا ہے خواتین۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے مسائل کو بیان کیا ہے، دوسری صورتوں میں بھی ہے، لیکن اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع طریقے سے خواتین کے معاملات کو ڈسکس کیا ہے، اور باقی صورتوں میں بھی کیا ہے، صرف یہ نہ سمجھیں کہ سورہ نساء کے اندر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد و عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تمہارا نگراں۔ اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، ناراضگی کرنا، میل جول نہ کرنا انتہائی گناہ کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنی رحمی رشتوں کو جوڑیں، بہنیں بہنوں سے ناراض نہ ہو، بھائی بھائی سے ناراض نہ ہو۔ دنیا کی جائیدادوں کے لیے رشتے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو آپس میں جوڑ کے رکھو۔ اللہ سے ڈرو، یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، ان کے لیے اچھے طریقے سے اپنے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں جو اس میں تمہارے لیے موضوع ہیں، ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ یہاں پہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے 4 نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عرب جیسی معاشرت کے اندر لوگ بہت شادیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کسی کی 20 ہے، کسی کی 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، تم ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہو تو اس کی لمٹ جو ہے وہ 4 ہے، 4 سے زیادہ تم ایک ہی وقت میں شادیاں نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر یتیموں کی ماؤں سے کرو، سوسائٹی کی ڈیزرونگ خواتین سے کرو، تاکہ ان کو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے ایک سہارا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا کہا، اجازت دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرنا ہے تو یتیموں کی ماؤں سے کرو، ان کی سرپرستی کرو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو باوجود یہ کہ یتیموں کی سرپرستی تمہارے ساتھ سر پر ہے، لیکن تم نے پھر ایک ہی بیوی کرنی ہے. کیونکہ کسی بھی کاز کے لیے کرو، تمہیں انصاف کرنا ہے، مال برابر دینا ہے، اخراجات برابر دینے ہیں، توجہ برابر دینی ہے، محبت برابر دینی ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ کسی کے لیے دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے لیے کم ہوتی ہے، لیکن بظاہر تمہیں اپنی ساری بیویوں میں انصاف کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات پوچھا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ ہم میں سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں بیوی سے زیادہ پیار ہے. کبھی بھی آپ نے الفاظ میں اس کو نہیں بیان کیا کہ مجھے فلاں سے زیادہ پیار ہے. حالانکہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی بات کی حضرت عائشہ کے بارے میں یا کسی اور نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں دکھ نہ دیا. ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ساتھ کہ مجھے فلاں بیوی سے زیادہ پیار، کبھی بھی نہیں کہا. اور صحابہ کرام نے پوچھا ایک دفعہ، بیویوں نے پوچھا ایک دفعہ، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ ہم میں سے قیامت کے دن ہم میں سے آپ سے سب سے پہلے کون ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہیں. جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے نا، وہ اپنے ہاتھ ناپنے لگ گئیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. بعد میں جب ہمیں احساس ہوا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اصل میں آپ نے یہ جو کہا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں، اس سے ہاتھوں کی لمبائی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے. میری وہ بیوی جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی، وہ سب سے زیادہ مجھے جلدی قیامت کے دن ملے گی. تو مگر ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے تھے. ہاں، وہ لمبے ہاتھ نکلے تھے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ مراد ہاتھ فزیکلی ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں تھا. شنازہ پی، فزیکلی ہاتھ لمبا ہونا مراد نہیں تھا، بلکہ مراد تھا کہ جو محنت مزدوری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی. تو وہ حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی ہر چیز کے اندر آپ کو یہی ترغیب دی گئی ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کے کام آؤ. بس یہ 2 الفاظ میں آپ کا دین یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یتیموں کی ماؤں سے 2 3 4 سے نکاح کرو، پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، تو اس طرح کی صورتحال میں بھی ایک ہی بیوی رکھو. یا پھر اس زمانے میں جو لوڈیوں کا کلچر تھا، جو آپ کی ملکیت میں ہوں، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو. یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو گے. ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، مہر کے طریقے سے. یعنی یہ کہ یتیموں کی ماؤں سے ہم شادی کرنے لگے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا تو ہم مہر نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، شادی کا کوئی بھی مقصد ہو، مہر تم نے بیویوں کو دینا ہے. یہ سوسائٹی میں بیوی کو ایک آنر دینا ہے کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لے رہے ہیں اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. پھر اگر وہ اس میں تمہارے لیے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو ان کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو. اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھو تو اپنے مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا، ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو. ہاں، ان سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ پھلاؤ اور ان سے بھلائی کرو. یعنی یتیم چھوٹے بچے اگر آپ کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں تو ان کی پراپرٹی میں ان کو کھلاؤ پلاؤ، لیکن ان کے مال کو ضائع نہ کرو. اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہو. پھر اگر ان کے درمیان اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اور اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے مال اڑا کر جلد بازی کر کے کھا نہ جاؤ. یتیم کا جو سرپرست غنی ہو، اسے چاہیے کہ اس مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہے اپنی خدمت حق کے طور پر دستور کے مطابق سے کچھ فائدہ اٹھائے. مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنے کا ہے کہ اگر کسٹوڈین جو ہے
وہ محتاج ہو خود ہی، اس کے پاس جس نے سرپرستی میں لیا ہے مال اتنے زیادہ نہیں ہے، تو وہ یتیموں کے مال سے ایک تنخواہ مقرر کر لے، لوگوں کو گواہ بنا کر ایک تنخواہ مقرر کر لے کہ جی میں چونکہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتا ہوں اور ان بچوں کو بھی پالنا ہے، تو ان کے اخراجات کے لیے اور اپنی توجہ کے لیے مجھے ان کے مال سے میں کچھ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی پیسے والا ہے، دولت والا ہے، تو وہ کچھ بھی وصول نہ کرے، اس لیے کہ اللہ اس کے مال میں برکت ڈالے گا۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ورنہ حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی۔ تم نے کوئی گڑبڑ کی پیسے میں تو پھر اللہ ہی کافی ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تمہارے مال، ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عرب کلچر کے اندر کسی کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ باپ کی ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا تھا، اور ایون اپنی ستیلی ماؤں میں سے بھی جو پسند ہوتی تھی ان کو اپنی نکاح میں لے لیتی تھی۔ نازیبہ جی، سیما جی ان کو بعد میں بتائیے گا، بہت شور آتا ہے۔ آپ کا مائک نہیں نہ ہوتا بند، نازیبہ جی مائک آپ کا بند ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حصہ مقرر، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو بالکل کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عورتوں کو بھی ایک حصہ ہے، خاطر کا کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر، لیکن تقسیم کرنے کے موقع پر اگر تمہارے پاس یتیم، قریبی رشتہ دار، مسکین آ جائے تو ان میں سے بھی کچھ دو، اور ان سے بھلائی کی بات۔ دیکھیں جو لوگ سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں انفاق کی بات کی ہے وہاں، اب انشاءاللہ میں اس پہ لکھوں گی، اس پہ وہاں کہیں اللہ نے مسلم اور غیر مسلم میں تفریق نہیں۔ اب یہاں بھی کہا کہ اگر تم مال کو تقسیم کرنے لگو تو کوئی یتیم مسکین آ جائے تو اس کو بھی دو، یہ نہیں کہا کوئی مسلم یتیم اور غریب آ جائے تو دنیا کے اندر ہمیں ایک آئیڈیل رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ جب اپنا رزق دینے میں فرق دنیا میں نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں فرق کریں؟ اور یہ فرق جو ہے یہ قیامت والے دن، حساب کتاب والے دن کیا جائے گا، اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہوگی۔ سنو خبردار رہو، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ اس میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں، چاہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو انہیں ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 دو، اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو پھر بیٹی کو آدھا دیا جائے، لیکن ترکے کا 6واں حصہ مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو والدین ہی وارث ہوں تو 3واں حصہ اس کی ماں کا، اور باقی 2 حصے باپ کو جائیں گے۔ لیکن اس کے بہن بھائی ہوں تو پھر ماں باپ کے لیے وہی 6واں حصہ ہوگا۔ یہ حصے اس وقت دیے جائیں گے جب وصیت مرنے والے نے جو کی وہ پوری کی جائے گی اور قرض جو دیا ہو وہ ادا ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون بالحاظ منفعت زیادہ قریب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس میں سے شوہروں کا آدھا حصہ ہوگا، اور اگر ان کی اولاد نہیں ہوگی اور اگر اولاد ہے تو اس کے ترکے کا 1/4 تمہیں ملے گا، یعنی بیوی کو 1/4 ملے گا، جبکہ جو وصیت انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ اور اگر تمہارے ترکے میں 1/4 کی حقدار ہیں، اور اگر تمہاری اولاد نہیں اور اگر اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، جبکہ پہلے وصیت۔ ہر چیز کو کرنے سے پہلے مرنے والے کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور مرنے والے کے کندھوں پر اگر کوئی قرض ہوگا تو اس کو پورا کیا جائے گا، اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنایا جائے تو اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو اس میں سب تہائی میں شریک ہوں گے۔
میں اب بھی اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ اس کی ڈیٹیل بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں، اور اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں، جو سمجھنا چاہتا ہے وہ پھر بعد میں جو ہے وہ مجھ سے فون پہ بات کر لے، یا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہماری کسی کلاس میں کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وصیت کی گئی ہو پوری کر دی جائے، قرض اگر ہو ادا کر دیا جائے بغیر کسی نقصان پہنچائے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا اور بڑا ہی نرم خوف ہے۔ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کا لحاظ کرو، یاد رکھو۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، انہیں ایسے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے، انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اس کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے، انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں، ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ بنا لو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کسی عورت پر الزام اگر لگاؤ تو 4 گواہ پیدا کرو، جو کہ انتہائی امپاسبل بات ہے۔ دیکھیے اسلام کا مزاج کیا ہے، اس کو میں ضرور چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں۔ ہم لوگوں کے ہاں یہ طبیعت ہماری ہوتی ہے کسی کی برائی کو بہت اچھالتے، بہت زیادہ کسی کی برائی کو، وہ تو اچھی نہیں، وہ تو بد کردار ہے، وہ تو لڑکا بد کردار ہے۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ جو تو عادی مجرم ہیں، ٹھیک ہے، عادت بنا لی ہے، ان کو تو پوائنٹ آؤٹ کرو، لیکن اگر بھولے سے غلطی کسی بچی سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کسی بچی سے بھولے میں غلطی ہو گئی ہے، یا بچہ ہمارا شریف ہے، بھولے سے کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے، اس کو اچھالو نہیں، اس پہ پردے ڈالو۔ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ برائی کرنے والے کی برائی پر پردہ ڈال، اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش، اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ ہماری کام والی، ہماری ملازمہ، اس نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، تو ہم اس کو سر عام ذلیل کرتے ہیں، اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذلیل کرنا ہے، اور ہم لوگ ان کو تھپڑ بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو اذیت بھی دینی شروع کر دیتے ہیں۔ میری ایک بات سنیں، ایک بات سنیں جو آپ کی زندگیوں میں بڑی ہی آزمودہ بات ہے، کسی کی برائی دیکھو تو پردہ ڈالو، آزما کر دیکھ لیجئے گا کہ آپ سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا وقت کا، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمارے 70 عیبوں پر پردہ ڈالے، اللہ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ بڑے مجرموں کے، اللہ نہیں چاہتا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اشتہار بازی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کی اشتہار بازی کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، ہماری زبان بہت فری زبان ہو جاتی ہے دوسروں کی غلطیاں دیکھ کر، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی شریف بچی، کوئی معصوم بچی، کوئی لڑکا، شریف لڑکا کوئی غلطی کر لیتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی چیز بھی اٹھا لیتا ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں، کیا ضرورت تھی اس کی، کیا مجبوری تھی اس کی۔ تو ابتدا میں غلطی کرنے والوں کی پردہ پوشی کرے اور ان کو سمجھائیں، ان کی اشتہار بازی نہ کریں۔ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بہت زیادہ بات ہے، ہم دوسروں کی برائیوں کو بہت زیادہ اچھالتے۔ تو آپ کے گھر میں کوئی لڑکی ہو، ملازم ہو، سمجھائیں، شروع میں سمجھائیں، اللہ یہی چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بات قانون تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ قانون تک پہنچنے والی بات کی پھر سزا ہوگی، تاکہ معاشرے پر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اچھا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ 4 گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد سورہ نور کے اندر جو حکم آیا وہ یہ کہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے مارے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں
اور جو مرد اور عورتیں تمہارے لوگوں میں اس جرم کا ارتکاب کریں انہیں تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے والوں کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، سو وہی ہیں جن پر اللہ عنایت کرے گا اور ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی کوئی توبہ نہیں کی وہ گناہ کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی۔ اس طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں جو مرتے دم تک منکر رہے، یعنی توبہ ان کی قبول ہوگی جو امیڈیٹلی توبہ کریں، جو تو گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اب ان کے مرنے کا وقت آ گیا ہے وہ کہیں کہ میں نے توبہ کی، وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے فرعون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو بہت سمجھایا، بہت اس کو کوشش کی کہ وہ ایمان لے کر آئے لیکن وہ نہیں لایا، لیکن جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنی عادت بنائیں، چھوٹی غلطی بڑی غلطی کوئی گناہ کوئی منہ سے بات پھسل جائے فوراً، بڑی بات تکبر کی بات کوئی پھسل جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اچھا جی، اللہ توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری ان کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کرتے ہیں، تو وہی ہیں جن پر اللہ عنایت کرتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، اس کے برخلاف ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گناہ کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اس طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں جو مرتے دم تک منکر رہے، یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، نہ یہ جائز ہے نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ تم نے ان کو دیا اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں، ان سے اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں ناپسند ہے تو ایک چیز اگر تمہیں ناپسند ہوگی اللہ اس میں تمہارے لیے بڑی بہتری ڈالے گا۔ یعنی اگر بیوی تمہیں ناپسند ہے کسی بھی وجہ سے تو گھر بسانے کے لیے اس کے ساتھ اگر کمپرومائز کرو گے تو فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ اس بیوی کے ذریعے تمہیں بڑی خیریں دے گا۔ تو یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑکیاں شوہروں سے طلاق لینے کی کوشش کرتی ہیں، شوہر بیویوں کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ جو گھر بس جاتا ہے اس کو آباد رکھیں، اور اگر صبر کرو گے کسی غلطی کوتاہی پر، ہمارے ہاں تو اب لڑکیاں 20 دن مہینہ گزارتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، حالانکہ شادی کے معاملے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹمنٹ میں، وہ کہیں بھی ہو مسائل ہوتے ہیں، صبر کریں اللہ میاں ضرور برکتیں پیدا کرے گا۔ اور اگر بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں بھی مال دیا ہو تو اپنی گزشتہ بیوی سے کچھ نہ لو، کیا تم اپنی بیوی سے آپ مال کی طلب کرو گے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو؟ جو لوگ بیویوں پر الزام لگا کے بدکاری کا ان کو جو تحفے تحائف دیے ہوتے ہیں وہ واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کہا کہ جھوٹا الزام لگا کے بیوی سے واپس لوگے، کس طرح لوگے؟ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو، تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں نے تمہارے باپ نکاح کرے ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے، نہایت ہی برا طریقہ ہے، تم پر تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپھیاں تمہاری خالائیں تمہاری بھتیجیاں تمہاری بھانجیاں حرام ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے اس تعلق سے تمہاری رضائی بہنیں بھی، اور حرام ہے کہ تم، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع، دو بہنیں ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، ایک کو طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے تو پھر دوسری بہن سے شادی کی جا سکتی ہے، مگر جو کچھ ہو چکا اللہ یقیناً بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی کے نکاح میں ہو اللہ یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ کا قانون ہے کہ جس کی پابندی تم پر لازم ہے، اور ان کے لما سوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کرو اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ بدکاری کرنے والے، پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا
نہیں کیا تو جو فائدہ ان سے اٹھایا گیا ان کے سلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ایک فرض کے طور پر مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو، اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ رکھتے ہوں، انہیں چاہیے کہ انہیں مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں، اور حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم سب ایک ہی نسل سے ہو، سو اس کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور شرط کے ساتھ وہ پاک دامن رہنے والی ہوں، بدکاری کرنے والی، چوری چھپی آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنے کا مرتکب ہوں تو ان کی سزا عادی ہے، کیونکہ لونڈیوں کے حقوق جو تھے وہ اس سوسائٹی میں آدھے تھے ایک آزاد خاندانی عورت کے مقابلے میں، تو اس لیے سزا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی عادی مقرر کی۔ تو کہا کہ کوئی لونڈی نکاح کے بعد اگر بد چلنی کرے اور پکڑے جائے تو پھر اس کو مسلمانوں کی سزا کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے، یعنی مسلمان خاتون اگر زنا کرے گی تو اس کو اگر 100 کوڑے مارے جائیں گے تو پھر لونڈی کو 50 مارے جائیں گے۔ اور نکاح کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اس کی شفقت ہمیشہ آتی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے، اور اللہ علیم و حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر اپنی عنایتوں کی نظر کرے، اور لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں ان کی خواہش ان کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک جاؤ۔ اللہ تم پر پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ ایمان والو، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ملاوٹیں کر کے، چیز کو کم تول کر، اس سے آپ کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی، کبھی برکت نہیں ہوگی۔ فیئر رہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس لیے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے۔ حق کی روزی کھاؤ، حق کی روزی کھاؤ، حق کی محنت کھاؤ۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ الا یہ کہ تمہاری بامی رضامندی کی تجارت ہو جس میں سے کوئی مال حاصل ہو جائے، اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم سب پر مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ہم ان کو ضرور سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان گناہوں سے بچو اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطی کو معاف کر، اور تمہیں عزت کے ساتھ، میں بڑے وقار کے ساتھ میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائیں گے، مرد نہیں شوہر۔ شوہر بیوی کا ایک درجے فضیلت ہے کیونکہ وہ کما کے لاتا ہے اور عورت کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ پھر جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی رازوں کی حفاظت کرنے کہ زیادہ ڈسکلوز عورت کرتی ہے راز کی باتیں ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، تو مرد کی ایسی باتیں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ چھپائیں وہ آپ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور اس بنا پر کہ اللہ نے رازوں کی حفاظت کیا ہے، اسی اصول پر تم کو حق دیا کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، اگر وہ بہت سرکشی کرے تو پہلے درجے میں ان کو بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، اگر اس کے باوجود وہ نہیں سنبھلتی تو پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے دو، اور اگر تمہاری بات مانے تو پھر ان پر خام خواہ زیادتی کرنے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو، تم لوگ میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ رکھتے ہو، تو پھر ایک پنچایت لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک پنچایت مرد کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کرو، اور اس سے توقع ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان کمپرومائز کروا دے گا، بے شک اللہ علم و خبیر ہے۔ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ اجنبی پڑوسی پتہ نہیں آپ کو کہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم، بھلائی کرو، اچھا کھانا پکا ہے تو اس کے گھر بھی ضرور بھیجو۔ اسی طرح مسافروں، لونڈی، غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہو، اللہ ان کو
पसंद नहीं करता, जो गुरूर करते हैं, बड़ाई पर फख्र करते हैं, कंजूसी करते हैं, दूसरों को भी कंजूसी का मशवरा देते हैं। अल्लाह ने अपने फजल में से जो कुछ उनके दिया से छुपाते हैं। ऐसे नाशुक्रों के लिए हमने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, ना अल्लाह को मानते हैं, ना क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं, इनका साथी शैतान है। और हकीकत ये है कि जिसका साथी शैतान बन जाए वो बहुत बड़ा साथी है। इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान लाते, अल्लाह ने जो कुछ उन्हें बख्शा उसमें से खर्च करते। हकीकत ये है कि अल्लाह इनसे खूब बाखबर है। अल्लाह किसी की जर्रा बराबर हक तलफी नहीं करेगा, और किसी की एक नेकी होगी तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा देगा, और इसके साथ खास अपने पास से इसको बड़ा अजर अता करेगा। फिर उस दिन क्या करेंगे, जब हम हर उम्मत में गवाह लाएंगे और इन लोगों पर, पैगंबर तुम्हें गवाह बनाकर खड़े करेंगे, फिर इस दिन वो लोग जो इनकार पर इसरार करते रहे, जिन्होंने रसूल की नाफरमानी की तमन्ना की कि काश जमीन उन पर उनके समेत बराबर कर दी जाए, वहां वो लोग अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। ईमान वालों, खुदा की बंदगी का जो हुक्म तुमको दिया गया उसका सबसे बड़ा इजहार नमाज है। खुदा की बंदगी का सबसे बड़ा इजहार नमाज है, जिसमें तुम कयाम करते हो, रुकू करते हो, सजदा करते हो। सजदा बेहतरीन सिंबल है आपकी अतात। सबसे बेहतरीन सिंबल जो है कि आप खुदा के अतात गुजार हैं, सजदा है। इसलिए तुम नशे की हालत में हो तो नमाज की जगह के करीब ना जाओ, यहाँ तक कि जो कह रहे हो उसको समझने लगो। और इस तरह जनाबत की हालत में भी जब तक गुस्ल न कर लो, इल्ला ये कि सिर्फ गुजर जाना पेश नजर हो। यानी जनाबत की हालत में जो है ना वो नमाज ना पढ़ो, पहले नहाओ, फिर नमाज पढ़ो। और इस सिलसिले में मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देती हूँ कि मियाँ बीवी का अगर ताल्लुक पैदा हुआ हो तो रोजा रोजा रखना अगर हो और रोजे में जल्दी हो तो वो रोजा रख लें। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक पैदा हो रोजा रख लें, और रोजा रखने के बाद नहा लें तो उनका रोजा होगा। ये मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि इस तरह के मसाइल में आप लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपका रिलेशनशिप हुआ है और रोजा बनाना है, सहरी बनानी है आपने, तो पहले अपने कामों से फारिग हो जाए और फिर आप नहा कर फजर की नमाज पढ़ें। इस तरह जनाबत की हालत में जब तक गुस्ल ना कर लो, ये कि पेश नजर हो, अगर तुम बीमार हो या सफर में हो और नहाया ना जा सके तो फिर तुम पानी ना मिले तो पाक जगह देखकर अपने चेहरे और हाथों का मसा करो। और रफा हाजत करके, ये यहाँ औरतों से मुबाशरत करके कोई आया हो और पानी ना मिलने की सूरत में मसा कर लो। मसा सिर्फ एक डस्ट, कोई भी सिंबल के तौर पर किसी दीवार किसी जगह पे हाथ लगा के अपने हाथों के साथ फिर अपने चेहरे पे फेर लें, ये मसा है। अल्लाह ने तुम्हारे साथ रियायत फरमाई है, इसलिए कि अल्लाह दरगुजर करने वाला और बख्शने वाला है। कितना हो गया शबाना? बाजी अभी 3 पाव हुआ है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो खुदा की किताब से बेहरजाब हुए, सामने उसी किताब के भेजने की शरीयत पेश की जाती है, इसके मुकाबले में वो गुमराही को तरजीह देते हैं, चाहते हैं कि तुम भी रास्ता गुम कर दो। तुम्हारे लिए इन दुश्मनों से अल्लाह खूब वाकिफ है, तुम इनकी परवाह ना करो, मुतमईन रहो। तुम्हारी हमायत के लिए अल्लाह काफी है और तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह काफी है। फिर इनमें से खास कर जो यहूदी बन गए, इनका गुरोह जबान को तोड़ मोड़ कर दीन पर तान करते हुए लफ्जों को उसके मौका महल से हटा देता है, और समेना व आसैना इसम गैर मुस्मईन और रायना कहता है। यानी ये बनी इसराइली यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब जाते हैं तो आपकी तौहीन के लिए, मजाक करने के लिए कहते हैं, समेना व असैना, ए मोहम्मद हमने तेरी बातें सुनी मगर हमने नाफरमानी। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात फरमाते हैं तो कहते हैं, सुनो सुनो मोहम्मद कैसी अजीबोगरीब बात कर, इस तरह की बात तो हमने पहले कभी नहीं सुनी। ये सारे काम यहूदी करते हैं। और पहले हमने पढ़ा कि ये रायना को राईना बोलते थे। रायना का मतलब है आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, और राईना बोलते थे कि ए हमारे चरवाहे। ये सारी बातें यहूदी करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके लिए अगर मौका महल के मुताबिक ये बात करते इनके लिए बेहतर होता, लेकिन इनके मुनकर हो जाने के बायस अल्लाह ने इन पर लानत कर दी, इसलिए कि वो कम ही ईमान लाएंगे। वो लोगों जिन्हें किताब दी गई उस चीज को मान लो जो हमने इस चीज की तस्दीक में उतारी है। यानी कुरान तुम्हारे पास जो किताबें मौजूद है उनकी तस्दीक करता है। मान लो इससे पहले के चेहरे बिगाड़ दिए जाएं, इनको पीछे की तरफ उलट कर बराबर कर दिया जाए, फिर उन पर भी इनकी इस तरह लानत करें जिस तरह हमने सब्त वालों पर लानत। पता न बनी इसराइल में जो हफ्तों की
हफ्ते की वायलेशन करते थे, उन पर खुदा ने लानत की। और याद रखो कि खुदा की बात होकर रहती है, उनका ख्याल है कि इनके अकायद व अमाल कुछ भी हो लाजमी जन्नत में जाएंगे। इन्हें मालूम होना चाहिए अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि जानते बूझते इसका कोई शरीक ठहराया जाए। इसके नीचे अलबत्ता जो गुनाह होंगे अपने कानून के मुताबिक बख्श देगा। जानते बूझते शिर्क को वो माफ नहीं करेगा। और इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह का शरीक ठहराता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो शिर्क जैसे गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, इसके बावजूद अपने आप को पाकीज़ा ठहराते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है अपने कानून के मुताबिक पाकीज़गी अता करता है और अपने करतूतों की सजा लाजिमन भुगतेंगे और इन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। जो नेक अमल लेकर आया उसको जजा दी जाएगी, जो बुराई करता रहा जानबूझ के उसको सजा दी जाएगी। इन्हें देखो ये अपनी दावों में अल्लाह पर क्या झूठ बांधते हैं। हकीकत है कि सरी गुनाह होने के बाद यही काफी है कि ये झूठ बोलते हैं। तुमने नहीं देखा इन लोगों को जो खुदा की किताब से फायदा मंद हुए, ये जब्त और ताकूत पर अकीदा रखते हैं, मुनकरों की मुतल्लिक बात कहते हैं। ईमान वालों से ज्यादा सही रास्ते पर तो ये हैं, यही लोग हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों से ज्यादा तो सही रास्ते पर ये हैं, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिन पर अल्लाह लानत करे उस पर तुम उनका कोई मददगार नहीं पा सकते। क्या खुदा की बादशाहत में इसका भी कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये लोग को फूटी कोड़ी भी ना देने के लिए तैयार होते। क्या ये लोगों से इस अनायत पर हसद करते हैं जो उन्होंने उस पर की? यही बात है तो सुन ले कि हमने औलाद आदम की इस शाख में बनी इस्माइल को अपनी शरीयत और अपनी हिकमत बख्शी और इन्हें अजीम बादशाहत अता की। यानी अब बारी बनी इसराइल की नहीं है, बनी इस्माइल की है। तो अल्लाह ताला ने अब बनी इस्माइल को इस मनसब पर फाइज किया, लेकिन इन पर अफसोस इन्होंने अभी तक इसकी कदर नहीं पहचानी। इसमें ऐसे हैं जो इस हिकमत और इस शरीयत पर ईमान लाए, और ऐसे भी हैं जो इससे मुंह मोड़ गए। इस तरह के लोगों के लिए दोज़ख की भड़कती आग है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया, इन्हें हम अनकरीब एक बड़ी आग में झोंक देंगे। उनकी खालें जब पक जाएंगी, हम उनकी जगह उसको दूसरी खाल देंगे, और इस तरह उसका अजाब कभी खत्म नहीं होगा। झुठलाने वालों का अजाब कभी खत्म नहीं होगा। बेशक अल्लाह अजीज व हकीम है। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए, नेक अमल किए, इनको अनकरीब हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और इन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।